اللہ باقی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، صرف آپ کے رب کی ذات جو عزت اور بزرگی والی ہے باقی رہے گی۔ لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے، اس کے علاوہ ہر چیز خطہ کے زمانہ، لیل و نہار اور شمس و قمر وغیرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے اذا الشمس کورت، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ قیامت کے روز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کا فنا و ختم ہونا ایسی چیز ہے جیس کے تمام اہل ادیان سماویہ قائل ہیں، خواہ وہ اہل اسلام ہوں یا اہل تورات ہوں، اہل انجیل اور مجوس وغیرہ۔ اس لیے ہم نے اس بحث میں زیادہ دلائل پیش نہیں کیے، البتہ ایک قوم دہریہ اس نے اس سے اختلاف کیا، لیکن ہم ان کے قول کے غلط ہونے پر اس کتاب میں نہ کوئی بحث کریں گے اور نہ کسی قسم کے دلائل پیش کریں گے، اس لیے ان کا خطا پر ہونا بالکل ظاہر و بدی امر ہے جس پر دلائل قائم کرنے کی حجت نہیں۔ یہ لوگ اس عالم فنا کے تو قائل ہیں لیکن باس بادل فنا کے قائل نہیں، جبکہ جمیع ادیان سماویہ کے قائلین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک و فنا ہونے والی ہے، اور اس کے فنا کے بعد اللہ تعالیٰ اس نقشہ کو دوبارہ قائم فرمائے گا اور جمیع ہلاک شدگان کو زندہ فرمائے گا، اور یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔ حقیقت نامہ اللہ تعالیٰ، یہ بات بالکل بدی اور اظہر من الشمس ہے کہ عالم میں جو شے بھی مشاہدے میں ہے وہ جسم ہے یا قائم بالجسم، اور جسم دو حال سے خالی نہیں، وہ متفرق ہوگا یا مجتمع۔ اگر متفرق ہے تو اس میں ترکیب و تالیف کا امکان ہے، یقینی ہے، اور اگر مجتمع ہے تو اس کے اندر بھی اختراق ممکن ہے، اور یہ دونوں یعنی اختراق ما احتمال الترتیب یا احتمال ما احتمال الاختراق، چونکہ لازم و ملزوم ہے، اس لیے ایک کے معدوم ہونے سے دوسرا بھی معدوم ہو جائے گا۔ اس تقریر کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب دو جز اختراق کے بعد مجتمع ہوں تو ان کا اجتماع حادث ہوگا، اس لیے کہ یہ اجتماعی شکل پہلے نہ تھی، اسی طرح اجتماع کے بعد اختراق واقع ہو تو یہ اختراق بھی حادث ہوگا، اس لیے کہ اجتماعی شکل پہلے نہ تھی اور نہ یہ اختراقی شکل، بلکہ سب بعد میں پیدا ہوئی۔ جب عالم میں موجود ہر شے کا یہی حال ہے کہ اس پر حدوث طاری ہوتا ہے، تو ان مشاہداتی اشیاء کی جنس میں سے جو اشیاء مشاہد نہیں تو ان کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بھی حدوث سے خالی نہ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات میں کچھ شک نہیں کہ اگر شے مجتمع ہو تو کسی مؤلف کی تالیف کی وجہ سے ہی وہ اس شکل میں ہے، اسی طرح اگر مفرق ہے تو کسی مفرق کی تفریق کے سبب ہے، اور یہ مؤلف و مفرق ایسی ذات ہو سکتی ہے جو کہ حدوث سے پاک ہو اور جو ان پر واقع ہوتا ہے، یعنی اجتماع و اختراق کے احوال کا درود اس پر جائز نہ ہو، اور وہ واحد و قہار ذات ہے جو تمام مختلفات کو جامع ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دلائل سے حتمی طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان اشیاء کی صورت مجتمع یا متفرق بنانے والا اور ان کا محدث ہر چیز سے پہلے وجود رکھتا تھا، سو لیل و نہار، زمان و ساعت سب حادث ہیں، اور ان کا محدث وہ ہے جو ان کے وجود سے قبل ہی ان میں تدبیر و تصرف کرتا تھا۔ اس لیے یہ بات ناممکن ہے کہ شے محدث موجود ہو اور اس سے پہلے اس کا محدث موجود نہ ہو۔ باری تعالیٰ کا یہ قول اس پر نہایت مضبوط و قوی ترین دلیل ہے۔ ترجمہ: کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے اس کو کیسے بنایا، اور آسمان کی طرف کہ اس نے اس کو کیسے بلند کیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ اس نے ان کو کیسے نصب کیا، اور زمین کی طرف کہ اس نے اس کو کیسے بچھایا؟ لیکن یہ دلیل اس شخص کے لیے ہے جو اپنی عقل کے ساتھ غور و فکر کرے اور ان کے ذریعے قدم باری تعالیٰ اور اس کے محدث ہونے پر استدلال کرے۔ نیز ان اشیاء کے علاوہ جو ان کی ہم جنس ہیں ان کے حادث ہونے پر اور اس پر کہ ان سب کی خالق
ایسی ذات ہے جو ان کے مشابہ نہیں، اس پر بھی استدلال کرے۔ ہمارے رب تبارک و تعالی نے نشیا، پہاڑ، زمین، اونٹ وغیرہ کا جو ذکر فرمایا ہے، ابن آدم ان پر بار برداری، منتقل کرنا، کھودنا، چھیلنا، گرانا وغیرہ تصرفات کرتا ہے۔ ان میں سے کسی کو کوئی بھی تصرف ممتنع نہیں، لیکن ان سب تصرفات کے باوجود ابن آدم ان میں سے کسی چیز کی ایجاد پر بغیر اہل کے قادر نہیں، اور جو ایجاد سے عاجز ہو وہ اپنی ذات کے حق میں بھی محدث نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ وہ ان اشیاء کے مثل میں بھی کوئی چیز ان کے لیے موجد نہیں ہو سکتی۔ بس حقیقت یہ ہے کہ ان کی موجد ایسی ذات ہے جس کے ارادہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی چیز کا احداث اس کے لیے ممتنع ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ نکتہ: اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ اس سے کیوں انکار کرتے ہیں کہ اشیاء مذکورہ کا وجود کسی قدیمی فعل کا نتیجہ ہے، مانا لیکن قدیم کے واحد ہونے پر ہی کیوں اصرار ہے؟ جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں محیر العقول نظام اور مسلسل و متصل تدابیر و تصرفات نظر آتے ہیں، اور تخلیقی ڈھانچہ انتہائی کامل دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر ہم کہتے ہیں اگر تدبیر و تصرف کرنے والے دو ہوں جیسا کہ قائل نے کہا تو ان میں اتفاق ہوگا یا اختلاف؟ اگر اتفاق ہو تو در حقیقت یہ بالکل ایک ہی ہوگا اور دونوں کا معنی ایک ہوگا، بلکہ قائل نے از خود ایک کو دو قرار دے دیا جو بدیہت خلاف عقل ہے، اور اگر اختلاف ہو تو وجود خلق احسن و کامل نہ ہو اور نہ اس میں تدبیر و تصرفات منظم پیمانے پر ممکن ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا فعل دوسرے کے خلاف ہوگا، اور ان میں سے جب ایک کسی کو زندہ کرے گا تو دوسرا اس کو موت سے ہمکنار کرے گا، ایک کسی کو ایجاد کرے گا دوسرا اس کو فنا کرے گا۔ اس کشمکش میں یہ محال و ناممکن ہے کہ کسی شے کا وجود صحیح سالم ساتھ پایا جائے، لہذا تمام نظام خلق کا اس احسن و منظم پیمانے پر ہونا ذات قدیم کے ایک ہونے کی بدیع و مشاہداتی دلیل ہے۔ اسی حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اگر آسمان و زمین میں کہیں خدا ہوتے تو یہ دونوں تباہ و فنا ہو جاتے، بس اللہ تعالیٰ جو کہ رب عرش ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو کہ یہ مشرکین بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر اللہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو جدا کر لیتا اور دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر تمام چیزوں کو جاننے والا اور ہر قسم کے شریک سے بلند و برتر و پاک ہے۔ یہ دونوں آیت اہل شرک کے دعویٰ کے بطلان پر مختصر و بلیغ ترین حجت و مضبوط ترین دلیل ہیں۔ حاصل ان کا یہی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ما سوائے اللہ کے کئی اللہ ہوتے تو ان میں اتفاق ہونا یا اختلاف، اتفاق کی صورت میں قدیم کے دو ہونے کا قول باطل ہو جاتا اور اقرار توحید کے بغیر چارہ نہیں رہتا، اور اختلاف کی صورت میں آسمان و زمین میں فساد و فنا لازم آتا، اس لیے کہ ایک اگر کسی چیز کو پیدا کرتا تو دوسرا اس کی مخالفت کی بنا پر معدوم و ختم کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ ہم نے دونوں کے افعال مختلف فرض کیے ہیں، جس طرح کہ آگ کا کام گرم کرنا اور برف کا کام ٹھنڈا کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اور اعتبار سے یہ قول باطل ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر بالفرض اہل شرک کے دعویٰ کے مطابق قدیم و وجود تسلیم کر لیے جائیں تو وہ قدیمین دو حال سے خالی نہیں، دونوں قوی ہوں گے یا عاجز۔ اگر عاجز ہوں تو ہر ایک اپنے مقابل کی نسبت عاجز ہوگا، اس لیے کہ مقابل کو ہم نے قوی قرار دے دیا، جس کا لازمی نتیجہ دوسرے کا عجز ہے۔ اس دلیل کی روح سے دونوں ہی عاجز قرار پائیں گے، اور عاجز اللہ بننے کا اہل نہیں۔ اگر ایک اپنے مقابل پر قوی تو مغلوب، تو اپنے ساتھی کی قوت کے سامنے عاجز اور بے بس ہوگا، اور یہ معنی اللہ ہونے کے منافی ہے۔ نتیجہ یہ کہ قدیم واحد کا تسلیم کرنا ضروری ہے، وگرنہ ہر صورت میں محال کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل شرک کی افطرا پردازیوں سے پاک و مبرہ ہے۔
اس تمام تر بحث سے معلوم ہوا کہ قدیم اور اشیاء کی خالق و منافع ذات صرف وہی ایک ذات ہے جو ہر چیز سے پہلے تھی اور ہر چیز کے بعد بھی رہے گی۔ سب سے اول بھی وہی اور سب سے آخر بھی وہی، لیکن اول و آخر ہونے کی انتہا نہ ازل میں ہے اور نہ ابد میں۔ وہ ذات موجود تھی لیکن وقت نہ تھا، نہ زمان، نہ لیل و نہار، نہ ظلمت، نہ نور، نہ آسمان، نہ زمین، نہ شمس و قمر، نہ نجوم۔ اس کے سوا ہر چیز محدث و معنوع ہے۔ وہ اپنے تمام تخلیقی افعال میں منفرد ہے، اس میں اس کا کوئی شریک، نہ کوئی معین، نہ کوئی اس پر غالب ہے۔ وہ اپنے اوپر قادر و غالب ہے، پاک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے میرے بعد ہر چیز میں سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ سائل کہے گا کہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، لیکن اسے کس نے پیدا کیا؟ نتیجہ بن جئی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ لوگوں نے اسی طرح کے سوالات کرنا شروع کیے۔ پس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تکبیر بلند کی اور فرمایا، جو کچھ میرے خلیل نے مجھ سے فرمایا تھا وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ تم سے اس قسم کے سوال کریں تو تم انہیں جواب میں کہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی وہی رہے گا۔ حاصل کلام، جب ان تمام عقلی و نقلی دلائل سے معلوم ہو گیا کہ اشیاء کا خالق تھا اس حال میں کہ اس کے سوا کوئی نہ تھا، اسی نے اشیاء کو پیدا کیا اور ان میں مدبرانہ تعریفات ہے اور انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ وقت و زمان، شمس و قمر کے اپنے افلاک میں جریان کی وجہ اوقات و ساعات معلوم ہوتی ہے، تاریخیں مرتب ہوتی ہیں اور لیل و نہار کے درمیان فاصلے قائم ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم شمس و قمر سے پہلے کی مخلوقات کے بارے میں کلام کرتے ہیں اور ان میں بھی سب سے مقدم کیا ہے، اس بارے میں ہم بتلاتے ہیں۔